وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 9ویں پارے کا 15واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی شروع کی 10 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے۔ کہہ دیجئے مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ سچے مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کا ایمان زیادہ کر دیتی ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں اور مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، مومنوں کو اسی طرح بخوشی نکلنا چاہیے تھا جیسے آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر یعنی مدینہ سے حق یعنی تدبیر کے ساتھ نکالا، اور بے شک اس وقت مومنوں کا ایک گروہ اس نکلنے کو سخت ناپسند کرنے والا تھا۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے بعد جھگڑ رہے تھے۔ ان کا یہ حال تھا گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہیں مل جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ ہی تمہیں ملے، مگر اللہ چاہتا تھا کہ اپنے حکم سے حق کو ثابت کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق کو سچ کر دکھائے اور باطل کو جھوٹا کر دے اگرچہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کو قبول کیا اور کہا میں 1000 پے در پہ آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ نے اس مدد کے وعدے کو خوشخبری بنا دیا تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو ہمیشہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 9ویں پارے کا 15واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی شروع کی 10 آیتیں ہیں۔ سورہ انفال یہ مدنی سورہ، اس کے اندر 75 آیتیں ہیں۔ انفال یہ نفل کی جمع ہے، زیادہ کے معنی میں آتا ہے، اس لیے نفلی نماز کو کیا بولتے ہیں؟ نفلی نماز، جو زائد ہے، فرض نماز سے زائد، اس لیے بولتے ہیں نفلی نماز۔ نفل یہ مال غنیمت، یہ اس امت کے لیے زائد چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حلال قرار دیا ہے امت محمدیہ کے لیے، دوسری اور امتوں کے لیے یہ حرام تھا، اور دنیا میں یہ زائد چیز ملی ہوئی ہے، اور اللہ کے راستے میں لڑنے کا جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے اندر تعلقات کو صحیح کرو۔ اللہ کا ڈر اگر رہے گا تو ہر چیز میں آدمی صحیح راستے پر جائے گا، مال غنیمت کی تقسیم بھی صحیح ہوگی، اس لیے کہا جا رہا ہے آپسی تعلقات کی اصلاح کر لو، درست کر لو، کہیں گڑبڑی نہ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ سچے لوگوں کے تذکرہ ہو رہا ہے، ایمان والوں کا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح جب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ایسے لوگ ہی سچے مومن ہیں، ان لوگوں کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے اور بہترین روزی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 19 تک 15 آیتوں میں غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، لیکن آج جو ہم لیں گے آیت نمبر 5 سے 10 تک۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہے، پہلی جنگ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ نکلے تھے، 313 تھے یا 319 تھے، تاکہ ابو سفیان کا جو لشکر شام سے آ رہا تھا، کیونکہ وہ مال مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے والا تھا، تو آپ چاہ رہے تھے کہ اس قافلے کو روک دے، لیکن وہ قافلہ آگے نکل گیا،
تو مسلمان نہتے تھے، کمزور تھے. کافر لوگ کیا تھے؟ 1000 کا لشکر لے کے چلے آئے اور آگے لڑنے کے لیے. 1000 کا لشکر ہے، ساز و سامان ہے. اللہ چاہتے تھے کہ یہ بھرنت ہو تاکہ پتہ تو چل جائے کون سچے ہیں کون صحیح ہے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اللہ حق کو ثابت کرنا چاہتا تھا اور کافروں کی رگ کاٹ دینا چاہتا تھا. 1000 فرشتے بھی آئے، مدد کے لیے آئے، اور فرشتے یہ خوشخبری دینے کے لیے آئے اور دل کے اطمینان کے لیے آئے. اس لیے آگے کہا گیا وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اصل مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو اللہ نے اس میں مدد کی ہے. 1000 فرشتے بھی اترے اور فرشتے بھی لڑے ہیں. اور پہلی جنگ تھی، الحمدللہ مسلمان جیتے بھی. 14 شہید ہوئے، ان کے 70 مارے گئے، 70 ان کے پکڑ کے لائے گئے. تو اسی سب کا تذکرہ ہے. آگے بھی وہ تذکرہ ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.